یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ انہی صحابی کا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ایک اور صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کو اس واقعے سے پہلے جب دربار کے اندر بلانا چاہا تو بلانے کے سے پہلے جب یہ دربار میں جانے لگے تو جو چوکیدار باہر کھڑا ہوا تھا دربان، اس نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ بھئی آپ کے کپڑے کیسے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے پرانے وہ سیدھا اپنے وہی سادہ سا لباس صحابہ کا، اور پھر اتنے دن کا سفر، اس کی وجہ سے وہ میلے کچیلے بھی ہوگا ہوں گے، تو کہا کہ بھئی آپ شاہی دربار میں جانا ہے ایسے کپڑے پہن کر کے؟ تو بادشاہ نے ایک انتظام یہ کر رکھا تھا کہ جو بھی میرے دربار میں آئے اس کو یہ جبہ پہنانا ہے۔ اس دربان نے وہ جبہ پیش کیا کہ بھئی آپ یہ جبہ پہن کر کے جائیں۔ ان کو کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے سادے لباس میں جائیں گے، بادشاہ کے پاس اگر ہمیں جانا ہے تو ہم اپنے لباس میں جائیں گے، اس بادشاہی جبے کو پہن کر کے ہم نہیں جائیں گے۔ یہ خبر اس دربان نے بادشاہ کے پاس پہنچائی۔ جب یہ خبر پہنچی تو اسی درمیان حضرت ربیع بن عامر اپنی تلوار کے اوپر جو قطرنے چندیاں لپٹی ہوئی تھی وہ چندیاں درست کرنے لگے، اور جب وہ چندیاں درست کر رہے تھے تو آپ کی تلوار کا وہ حصہ جو کہ ٹوٹا ہوا تھا، جھڑا ہوا تھا، وہ کھل گیا۔ تو دربان کہنے لگا کہ لو، ٹوٹی تلوار لے کر کے ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے اور ہم سے لڑنے کے لیے آئے۔ حضرت ربیع بن عامر نے کہا کہ ابھی آپ نے صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار کا زور دیکھا ہے، بازو کا زور نہیں دیکھا ہے۔ بازو کا زور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تمہاری سب سے زیادہ مضبوط ڈھال جو تمہارے پاس میں اس کو لے کر کے آؤ۔ ہم بتاتے ہیں کہ تلوار میں زور نہیں، ہمارے بازو میں زور ہے۔ آپ نے ڈھال کو منگوایا اور اتنا زبردست اس کو وار کیا کہ اس ڈھال کے کیا ہو گئے؟ دو ٹکڑے ہو گئے۔ چنانچہ پھر جب یہ دربار میں پہنچے تو بادشاہ اپنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور سارے دربان میں جتنے لوگ تھے وہ سب کھڑے ہوئے تھے، جیسا کہ عام طور سے معمول ہوتا ہے۔ ان صحابہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی ایک شخص اگر کرسی پر بیٹھا ہو تو سارے لوگ بھی کرسی پر بیٹھیں گے، اور اگر کوئی ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، نیچے عام لوگوں میں بیٹھ جائے۔ ہمارے رسول کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کریں تو یا تو آپ ہمارے لیے کرسیوں کا انتظام کیجئے یا آپ بھی اپنی کرسی سے کیا ہو جائیے، اٹھ جائیے۔ یہ بات سن کر کے تو بادشاہ تڑپڑا گیا کہ یار یہ تو میری توہین کر رہے ہیں، میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ جاؤ مٹی کے ٹوکرے لاؤ اور ان کے سروں پر رکھ کر کے ان کو یہاں سے کیا کر دو، روانہ کر دو۔ ان صحابہ نے ان ٹوکروں کو اپنے سر پر اٹھایا اور یہ کہا کہ تم نے صرف ان ٹوکروں کی مٹی کو ہمارے حوالے نہیں کیا بلکہ تم نے ایران کی مٹی کو کیا کر دیا ہے، ہمارے حوالے کر دیا۔ پھر دیکھیں آپ کیسے انہوں نے ایران کو فتح کیا اور فاتح ایران کہلائے۔ یہ صحابہ کرام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی تعلیم تھی۔ اپنے دشمنان اسلام کے سامنے اللہ کے رسول کی تعلیم کا بلا جھجک پیغام پہنچا دیا کہ ہمارے رسول کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ایک شخص کرسی پر بیٹھا رہے اور سارے لوگ اس کے سامنے کیا ہوں، کھڑے رہیں۔ یہ پیغام آپ نے وہاں پر پہنچا دیا۔ اس طرح سے صحابہ کرام کی بے شمار قربانیاں اور بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ وہاں کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اپنے چچا زاد بھائی کے وہاں ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے اسی لباس کے اندر آپ کی جو شلوار تھی، آپ کی جو ازار و پاجامہ تھا، وہ پاجامہ آدھی پنڈلی تک تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دیکھو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا پینٹ رکھنا یا لنگی رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ملتا ہے، لیکن ٹخنوں سے اوپر اس کی حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مختلف ہے۔ اللہ کے رسول کا معمول آدھی پنڈلی تک اپنی ازار اور شلوار کو رکھنے کا تھا، لیکن ٹخنے سے اوپر تو ہر ایمان والے کو کم سے کم رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کی جو شلوار اور ازار تھی وہ آدھی پنڈلی پر تھی۔ آپ کے چچا زاد بھائی کہنے لگے کہ آپ بھائی سرداروں کے اندر جا رہے ہیں، معزز لوگوں میں جا رہے ہیں، وہاں جانے والے لوگ بڑے اونچے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، اور اونچے لیول کے شخص کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا پاجامہ نیچے رکھتا ہے، جس کا پاجامہ جتنا نیچا ہوتا ہے وہ زیادہ معزز ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کی سلوار کو اسی طرح دیکھا ہے، لہٰذا میں ان سرداروں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں سچا عشق، اس کو کہتے ہیں سچی محبت۔